الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ماہ جمادی الثانی رواں دواں ہے. ہر اسلامی مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی اعزاز رکھتا ہے. ہماری روشن تاریخ کا کوئی نہ کوئی نمایاں واقعہ یا واقعات ہر اسلامی مہینے کے کیلنڈر میں سمائے ہوئے ہیں. ماہ جمادی الثانی دیگر اسلامی مہینوں کی طرح اپنے اندر یہ خصوصیت اور یہ امتیاز رکھتا ہے کہ اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اس لیے عام طور پر سنی خطبہ اس مہینے کے خطبات کو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کرتے ہیں، اس لیے کہ محسن کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اس کے احسانات کا تذکرہ کرنا، ان کی وفاؤں کو یاد کرنا، یہ عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے، اور اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی میسر آتی ہے، مضبوطی میسر آتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یوں تو سارے صحابہ انتخاب خدا ہے اور پھر ان پر نگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پوری انسانیت میں سے انبیاء کے بعد
جس جماعت کو سب سے افضل، اعلیٰ اور ارفع بنایا، اس مقدس جماعت کا نام صحابہ ہے۔ نبیوں کے بعد اللہ نے پوری کائنات میں سے چن کر جس جماعت کو اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور ان کا شاگرد بنایا، ان کا مقتدی بنایا، ان کا ساتھی بنایا، اس مقدس جماعت کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد قیامت تک ان سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ نے چن کر اپنے محبوب کی خدمت میں بھیجا اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی کامل و اکمل نگاہوں سے ان پر رنگ چڑھا دیا، ان کے قلوب کو صاف کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، خود فرمانے لائیے کہ میرے محبوب ان کے دلوں کا زنگ اتار دیجئے اور قرآن کا رنگ، ایمان کا رنگ چڑھا دیجئے ان پر۔ تو جن کے دلوں سے زنگ خدا نے، جن کے دلوں سے زنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کا رنگ لگا کر اتار دی اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو سجا کر، چمکا کر پیوست کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو محبوب بنا کر جن کے مبارک دلوں میں سجایا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور ہر قسم کی نافرمانیوں کو ان سے دور بھگایا۔ اولئک هم الراشدون، اور ہدایت کے ستارے بنا کر آسمان رشد و ہدایت پہ چمکایا۔ اس خوبصورت جماعت کا نام صحابہ ہے، جو انتخاب خدا ہے، پھر ان پر نگاہ مصطفیٰ ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین جماعت صحابہ ہے نبیوں کے بعد۔ ساری امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور ارفع جماعت کا نام صحابہ ہے، اور صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف کرنا خود خدا کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں تو قبول ہو۔ صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا کام ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی فضول کام نہیں کرتے۔ تو وہ جماعت کتنی اعلیٰ ہے جن کی خوبیوں کو رب نے خود بتایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت، ساری آیت صحابہ کی تعریف ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ خود اللہ فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ کبھی قیام میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی قعود میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کی خالص نیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ان ساری اداؤں سے دنیا کی واہ واہ نہیں چاہتے بلکہ صرف رب کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے اخلاص کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور طرح طرح کے تبصرے کریں گے، اس لیے اللہ نے ان کی عبادت کو بھی بتلایا اور ان کے اخلاص کو بھی بتلا دیا۔ اور ہم بھی عبادت کرتے ہیں
لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں مردود نہ ہو جائے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، بعد میں معافی بھی مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے در پہ حاضری کا حق ادا نہیں ہوا، بس اس نقل کو اصل بنا دے تو تیرے کرم کی کیا کہنے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اور صحابہ کی شان یہ ہے، ادھر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، عرش سے خدا کہتا ہے قبول ہے۔ یہ صرف صحابہ کی شان ہے، جن کو اپنی عبادت کی قبولیت کا پتہ دنیا میں چل گیا، اللہ نے اپنی رضا کی سند جاری کر دی۔ سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ ثقہ عادل اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ان سب کے امام ہیں۔ سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن امت کی بات آئے تو سارے صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر ان سب کے امام ہیں۔ اور اس تاریخ میں، ہماری روشن اسلامی تاریخ میں، تنہا ابو بکر ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی مبارک دنیاوی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت کے لیے خود کھڑا کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس مقدس جماعت کے امام ہیں جس کے لیے میں یوں کہوں گا کہ ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت محمد کے صحابہ کو تلاش کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت اور افضل ترین جماعت کے بلا فصل امام کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کی خطبے میں خصوصیات ابی بکر پہ چند گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو صرف اور صرف ساری انسانیت میں نبیوں کے بعد امتوں میں صرف ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی ہیں، کائنات میں اور کسی انسان کو فضیلتیں نہیں ملی۔ یہ وہ اعزازات جن کو اللہ نے صرف صدیق اکبر کے نام اعمال میں سجایا، کسی اور انسان کو یہ اعزازات میسر نہیں آئے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ کروں۔ میرے جیسا کوئی کم علم ابو بکر کے سارے اعزازات والا کیسے گنوا سکتا ہے؟ ابو بکر کی شان تو اتنی بلند ہے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مباشر دیکھنا چاہا کہ ابو بکر کی شان کتنی ہے، ابو بکر و عمر میں کتنا فرق ہے، تو لکھتے ہیں میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ جہاں حضرت عمر کا سر ہے وہاں حضرت ابو بکر کے پاؤں ہیں، اتنی بڑی بلند شان۔ تو ایسی شخصیت کے سارے اعزازات بلا میرے جیسا بندہ کہاں گن سکتا ہے، جن کو اللہ نے عرش سے اپنے محبوب کی صحبت اور اپنے محبوب کی رشتہ داری کے لیے چن لیا۔ ان کے اعزازات بہت ہیں، چند خصوصیات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک خصوصیت خود رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی پسو پیش کیا، کوئی دلیل مانگی، توقف کر لیا، سوچنے کا موقع لے لیا یا معجزہ دیکھا، کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، پسو پیش کی، معجزہ دیکھا تو تب کلمہ پڑا۔ فرمایا میرے صحابہ ابو بکر صدیق وہ تنہا انسان ہے کہ ایک لمحے میں نے اس کو دعوت دی اور دوسرے لمحے میں بلا دلیل ابو بکر میرا صحابی بن گیا۔ یمن میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور وہاں سے واپس آئے تو حرم میں آئے۔ حرم کی عقیدت تو زمانہ جاہلیت میں بھی، کفار مکہ میں بھی تھی۔ حرم میں آئے اور یہ سارے ابو جہل نے ڈھونڈ رہی اور بیٹھی،
ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے دوست محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور صدیق کی دوستی کافر بھی مانتے تھے، ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ محمد صرف، کہا آپ کے دوست محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا یارانہ تھا، عمر میں بھی صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضور علیہ السلام کی عمر حضرت ابو بکر صدیق سے 2 سال زیادہ تھا، اور آخر تک یہی 2 سال کا فرق رہا۔ حضور کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں سوار کے دن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں سوار کے دن ہے۔ نبی اور صدیق میں ایسی موافقتیں مناسبتیں، تو انہوں نے کہا تیرے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت ابو بکر وہاں سے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اس طرح یہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ وادعوک الی اللہ، میں اللہ کا رسول اور تجھے بھی دعوت دیتا ہوں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فاسلم ابو بکر، اسی لمحے ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر صحابیت کا شرف پایا۔ یہ اعزاز کائنات میں تنہا ابو بکر صدیق کے پاس ہے، اگرچہ جس نے معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ بھی شان والا ہے، جس کو غلاف کعبہ پکڑ کر رسول اللہ نے اللہ سے مانگا اور رب نے بھیجا وہ بھی شان والا ہے، جو عثمان ابو بکر صدیق کی دعوت کے نتیجے میں حلقہ رسالت میں آیا وہ بھی شان والا ہے۔ لیکن اس شان کے کیا کہنے کہ ایک لمحے میں زبان رسالت سے دعوت ہوتی ہے، دوسرے لمحے میں ابو بکر صحابی ہوتا ہے، یہ اعزاز ان کا ہے۔ اور پھر ایک اور اعزاز، اس پوری تاریخ میں حضرت آدم تا محمد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، اللہ نبی کو کسی کا احسان مند نہیں رہنے دیتا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا نبی پر احسان ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پیغمبر کے احسانات کی تلافی کر کے انہیں دنیا سے اٹھاتا ہے، لیکن ابو بکر تیرے کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے اس شخص کی عظمت کی۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی کا خوبصورت دل نشین نظارہ، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھ پر جس نے احسانات کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ ابو بکر صدیق وہ تنہا انسان ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ خود اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ شرف بھی تنہا ابو بکر کے حصے میں ہے، اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، جس کے احسانات پیغمبر پہ بقایا ہیں اور بدلہ خود رب دے گا۔ ایسا عظیم شرف اور یہ عزت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی، اور یہ اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتواں آسمان اور عرش اولا، اتنی بڑی سیر کروا دی۔ واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین پر تشریف لے جا رہے ہیں، سو وہ حکیم میں جا کر کفار مکہ کو بتانا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ تو پہلے میری تکذیب کر رہے ہیں، تو یہ میری بات کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم جو دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے ابو بکر یصدق، آپ جا کے اعلان کیجیے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا۔ تو معراج کا پہلا مصدق تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ اور جب حضور نے حدیث میں اعلان کیا، ابو جہل نے تومری نے کہا ابو بکر بڑی باتیں کرتا ہے کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ایسی بات انہوں نے کر دی کہ ابو بکر کی نہیں مانے اور پہنچ گئے ابو بکر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ جائے اور ساتوں آسمانوں پہ جائے اور عرش پہ جائے، جنت جہنم دیکھ کے آ جائے رات کے کچھ حصے میں، ممکن ہے؟ ابو بکر کی فراست کا بھی کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے دوست نے کہا اور کس نے کہا؟ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ تو ہنسے کہ بھلا کوئی عقل کی بات کرے، عقل میں آتی ہے یہ بات؟ ابو بکر صدیق کا ایمان بولا کہ ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہے عقل کے سارے زاویے محمد کے قدموں پر نثار کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بلا تردد تصدیق کر دی۔ تو یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں آ گیا کہ معراج کے پہلے مصدق بن گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارا مکہ جھٹلا رہا، ابو بکر صدیق نے تصدیق کر کے آپ کا ساتھ دیا۔ اور یہ اعزاز بھی ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے کہ 10 وہ صحابہ جن کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کا اعلان ہے، لیکن ایک مجلس میں 10 کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرا نام حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، حضرت سعید ابن زید کا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان میں ایک ابو بکر صدیق ہے، اور باقی جو 6 صحابہ ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر کا یہ اعزاز ہے کہ ان 10 مبشرہ میں سے 6 عظیم المرتبت انسان ابو بکر صدیق کی دعوت پر حلقہ اسلام میں آئے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی تو حضرت عثمان آئے، انہوں نے دعوت دی تو جناب سعد بن ابی وقاص آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے۔ یہ سارے خوش نصیب حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حلقہ اسلام میں آئے، شرف صحابیت پا گئے۔ اس لیے انہوں نے جو اسلام میں خدمات سر انجام دی، جہاں ثواب ان کو ملے گا یہ ثواب ابو بکر صدیق کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے۔ اچھا ایک اور اعزاز میں نے عرض کی کہ یہ چند گنوا رہا ہوں، ان کے سارے اعزازات میں نہیں گن سکتا، میرا علم اتنا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے عظیم المرتبہ صحابی کے ساری خصوصیات گن لیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت دیکھیں نا، یہاں اگر کوئی بندہ سبھی انسان خیرات کر دے اور مسجد بنا دے، کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ کا پیارا ہے، اس نے زمین خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ثواب اس کو ملے گا۔ اس مسجد کی زمین خرید کر کوئی وقف کرے، جہاں جماعت میں ایک نماز پڑھو تو 27 ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس مسجد کی زمین خرید کر وقف کی ہے جہاں جماعت کی ایک نماز پڑھو تو 14,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا اعزاز ہے۔ مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے
تو آپ نے مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو 2 یتیم بچے تھے، ان کی یہ جگہ تھی سہل اور سہیل، یہ کھلی جگہ پڑی تھی، یہاں پر اہل مکہ کھجوریں بچھا کر خشک کرتے تھے اور ان 2 یتیم لڑکوں کو کرایہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ زمین پیش کی کہ ہم فری دیں گے۔ آپ نے فرمایا یتیم بچوں کی وراثت ہے، ان کا بسر اوقات اسی پر ہے، ہم فری نہیں لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ذاتی پیسہ لگا کر یہ زمین خرید کر قیامت تک کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے، جہاں ان کو ثواب ملے گا وہاں ابو بکر صدیق کو بھی ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور جو یہاں کی مسجد بنا دے، یہاں کی، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے یہ مسجد بنائی، جس نے ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا۔ جس نے وہ مسجد کے لیے جگہ خرید کے وقف کی جہاں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 14 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا اعزاز ہے کہ مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کر ڈالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اعزاز پا گئے جو تاریخ میں کسی کو نہ ملا۔ کیا کہنے، کیا کیا ان کی فضیلتیں گنی جائیں، اس کا سب کچھ اسلام پہ نثار ہے، سب کچھ اسلام پہ لوٹا دیا۔ اور جو غلام کلمہ پڑھتا اور کافروں کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہوتا، ابو بکر صدیق خرید کر آزاد کر دیتے۔ ابو قحافہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرنا ہی ہے تو کسی طاقتور اور کسی وڈیرے پر احسان کر تاکہ تیرے کام ہے۔ یہ بلال کو اور اس طرح کے لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے، یہ خود غریب ہے، یہ تیرے کیا کام آئیں گے؟ تو ابو بکر صدیق کے دل میں جو آیا نا وہ عرش سے قرآن بن گیا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا کہنے قرآن کے؟ فرمایا ابو بکر صدیق غلاموں کو آزاد اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی کل کو کوئی دنیا میں اس کے کام آئیں گے، وہ دنیا میں کسی سے بدلہ نہیں چاہتا ہے، وہ تو بس اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ابو بکر کا رب ابو بکر کو اتنا دے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ یہی اعلان ہوا ابو بکر کے امام، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور صیغہ بدل کے یہی اعلان ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر کو اس کا رب اتنا نوازے گا کہ ابو بکر خوش ہو جائے گا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ اعزازات بکھرے ہوئے ہیں اسلام کے دامن میں، ابو بکر صدیق خصوصیات چمک رہی ہیں قرآن کی آیات میں، حدیث کے اوراق میں۔ ابو بکر صدیق کی زندگی خصوصیات سے بھری ہوئی ہے، ان کے لمحے لمحے پر ان کے منفرد
اور نمایاں اعزازات اور خصوصیات اور عظمتیں بکھری پڑی ہیں، جہاں جس پہلو سے دیکھو ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں نمایاں نظر آتا ہے، نمایاں نظر آتا ہے، عالی شان نظر آتا ہے، بلند شان نظر آتا ہے، عرفہ اور اعلیٰ نظر آتا ہے، اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور شان دیکھیں، حضرت عمر کا یہ اعزاز رہا کہ وہ بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا۔ فرش پہ عمر بولتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے تو عرش سے اللہ بولتا ہے کہ یوں ہی ہوگا۔ عمر بولتے ہیں قرآن اترتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اس اعزاز میں بھی منفرد ہیں۔ عمر بولتے ہیں قرآن اترتا ہے، ابو بکر بولتے نہیں، سوچتے ہیں تو قرآن اترتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تو ان کا ایک دوست تھا ابو الاسود۔ ابو الاسود کا معنی ہے کالوں کا باپ۔ اس کو ابو بکر کا اسلام پسند نہیں آیا، کالوں کا باپ تھا جس کو پہلے دن ہی ابو بکر کا اسلام پسند نہیں آیا اور ابھی تک نہیں آ رہا۔ قسمت اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ تو اس نے کہا ابو بکر تو نے کیا کیا؟ اچھا خاصا تاجر تھا اور بنو نذیر کا سردار اور قتل کے فیصلے کرتا تھا، مکہ کا چیف جسٹس تھا، تو نے یہ کیا کر دیا کہ ساری برادری سے دشمنی ہو گئی؟ تیرا اتنا بڑا سٹیٹس تھا اور اتنی تیری عزت تھی اور تو نے کیا کر دیا کہ لوگ تمہیں پتھر مارتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی اعزاز کی باتیں ہیں کہ میں مکہ کا چیف جسٹس تھا اور کپڑے کا دکاندار تھا۔ اعزاز تو یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اچھے اعمال کرے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرے اور اس پر مصیبتیں آئیں تو صبر کرے۔ اعزاز تو یہ بھی کوئی اعزاز ہے جو یہ کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سوچتا ہوا حضور کی مجلس میں آیا تو جبرائیل امین سورۃ العصر لے کے آ گئے، جس میں ان 4 باتوں کا ذکر ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، کامیاب ہوئی ہے جس میں یہ 4 صفات ہیں۔ تو یہ سورۃ العصر ابو بکر صدیق کی سوچ کے نتیجے میں آئی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا حضرت عمر کا یہ اعزاز ہے کہ وہ بولے تو قرآن بنتا ہے، حضرت ابو بکر کا یہ اعزاز ہے کہ وہ سوچے تو قرآن بنتا ہے۔ اور یہ اعزاز بھی تنہا ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا کہ اس پر نبوت کا اتنا رنگ چڑھ گیا کہ نبی اور صدیق میں پہچان مشکل تھی کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ اس لیے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ آتے ہیں پہلے مجھے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ نبوت کا اتنا رنگ چڑھا صدیق اکبر کا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہ آیا کہ پہلے مجھے ملتے ہیں پھر حضور کو ملتے، تو میں نے چادر اٹھائی اور چادر کو پھیلا کر حضور پر سایہ کر دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے ابو بکر خادم ہے، محمد آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت کے رنگ میں اتنا رنگا گیا، علماء نے لکھا ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے وہ براہ راست قلب محمد پہ اترتی تھی اور اس کا عکس قلب ابو بکر صدیق پہ پڑتا۔ اس لیے نبی کی رائے اور صدیق کی رائے ہمیشہ ایک رہی ہے، کبھی بھی ابو بکر صدیق کی رائے نبی کی رائے کے برعکس نہیں، جو حضور کی رائے وہی ابو بکر صدیق۔ اس لیے کہ پیغمبر کے دل سے ابو بکر کے دل کو ایسا تعلق ہو گیا تھا، جو وہاں ہوتا تھا وہ یہاں ہوتا۔ دل کو دل سے جوڑا ہوتی ہے اور اتنی مضبوط تھی کہ موت کے بعد بھی یہ راہیں کٹی نہیں۔
موت کے بعد بھی یہ راہیں کٹی نہیں ہیں. غور سے سن لیں. ابو بکر صدیق کا نبی سے وہ گہرا تعلق تھا. موت کے بعد تو سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن صدیق کی عظمت و سلام ہے جسے موت کے بعد بھی نبی بلاتا ہے. یہ وفات سے پہلے وصیت کر رہے. دیکھو تفسیر کبیر، امام رازی تفسیر کبیر سورۃ الکہف کے پہلے رکوع میں لکھتے ہیں ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے فرمایا میری وفات کے بعد مجھے روضہ اطہر کے دروازے پر میری میت لے جا کر رکھ دینا اور پھر کہنا آقا ابو بکر آ گئے. یہ ہوتا ہے وفا کا تعلق، یہ ہوتا ہے دل کا رشتہ. فرمایا میری میت رکھ دینا اور پھر عرض کرنا آقا ابو بکر آ گیا ہے. اگر اندر سے آواز آئے تو وہاں دفن کر دے، اگر نہ آئے تو جنت البقیع لے جانا. ابو بکر تجھے اپنے تعلق پہ کتنا ناز ہے، کیا وفا ہے. اسے یقین تھا کہ نبی مجھے موت کے بعد بھی جدا نہیں کرے. یہ وفات ہو گئی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری. نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا اور روضہ اطہر کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا. اور صحابہ نے آواز دی آقا ابو بکر آئے ہیں. تو امام رازی نے سنہری حروف سے لکھا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دیجیے. یہ اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دل کا رشتہ. ابو بکر کا تعلق نبی سے اتنا گہرا تھا کہ موت کے بعد بھی اسے یقین تھا کہ نبی مجھے موت کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے بلائیں گے. اور یہ رتبہ بلند بس اللہ نے جسے دیا دے دیا. یہ اعزازات اللہ نے چن چن کر ابو بکر صدیق کے حصے میں رکھے. اور واقعی ابو بکر صدیق کی وفائیں اسی کے متقاضی تھی. یہی تھا. دیکھیں نا کلمہ پڑھا، کپڑے کی دکانیں تھی کئی. بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر صدیق کی مکہ میں کپڑے کی 40 دکانیں تھیں. وہ سب کچھ نبوت پہ نثار. اور جب ہجرت کے سفر میں نکلے 40,000 درہم لے کر، یہ اربوں کی مالیت تھی اس وقت. وہ سارے نبی کے قدموں پہ نثار. اور پھر غزوہ تبوک جب حضرت عمر نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، مگر اس وقت تک کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ابو بکر کو اللہ نے پہلے نمبر پہ ایسا رکھا ہے کہ یہاں کوئی اور آئے گا ہی نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس مال زیادہ تھا، ابو بکر کے پاس کم تھا. تو حضور اسلام نے چندے کی اپیل فرمائی تو میں نے اپنے گھر کا سارا مال تقسیم کیا. آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر حضور کے قدموں میں. گھر کے سارے سرمایے میں سے آدھا دینا بھی بہت کمال کی بات ہے. حضرت ابو بکر ان دنوں میں بہت غریب تھے. ان کے پاس سمجھو کچھ نہیں تھا. انہوں نے یوں کیا کہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اکٹھا کر کے حضور کے قدموں میں. لیکن یہ یاد رکھیں ابو بکر کا سارا عمر کے آدھے سے کم تھا. لیکن جسے اللہ نے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے نا، تو اللہ نے نبی کی زبان پر لفظ ہی ایسا لایا کہ ابو بکر کی اولیت باقی رہے. دونوں آ گئے. حضرت عمر کا آدھا بہت زیادہ، حضرت ابو بکر کا سارا اس سے بہت کم. اب اگر حضور علیہ السلام یوں سوال فرماتے عمر کتنا لائے ہو، تو وہ مثلا مثال کے طور پر وہ فرماتے 10,000. اور حضرت عمر سے پوچھتے کتنا لائے ہو، تو وہ فرماتے 2,000. تو حضرت عمر جیت جاتے. لیکن نبی کی زبان تو بغیر وحی کے حرکت نہیں کرتی. اور اللہ نے ابو بکر کے اخلاص کو دیکھا تھا
کہ عمر بھی شان والے ہیں، لیکن جو قلب ابو بکر میں محبت ہے نا وہ تو کہیں نہیں۔ حضور اسلام کی زبان پر سوال آیا، ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور کی زبان پر یہ لفظ آئے نا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو، تو میں نے فوراً دل میں فیصلہ کیا کہ میں ہار گیا، ابو بکر جیت گیا۔ فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آدھا یہاں لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ پھر فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر ذرا تو بھی بتا تو گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا بقیت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں پہ نثار ہے۔ تو وہ جیت گئے، ان کا اعزاز باقی رہا۔ بلکہ امام رازی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ابو بکر صدیق نے نیا لباس بیچ کر پرانا سٹاٹ کا لباس خریدا، اور وہاں سے جو پیسے ملے وہ بھی حضور کے قدموں پہ نثار۔ تو اچانک جبرائیل امین آ گئے، ابو بکر صدیق کی شکل کیا کہنے صدیق کے جس کی شکل میں جبرائیل آتا ہے اور تاج کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ابھی حضرت ابو بکر نہیں آئے، جبرائیل آئے ان کی شکل میں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا بنا رکھا ہے، کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی میں ابو بکر نہیں ہوں، میں تو جبرائیل ہوں۔ آج آپ کے لیے، اسلام کے لیے ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے۔ اللہ کو ابو بکر کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان پہ سارے فرشتوں کو یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اعزاز کسی اور کا نہیں ہے، یہ تنہا ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں خصوصیات ابی بکر، کوئی میرے جیسا کم علم یہ ساری خصوصیات نہیں گنوا سکتا۔ یہ چند ایک نظارے، چند ایک مظاہر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو اللہ نے ابو بکر صدیق کے حصے میں رکھا۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری سوار کا دن ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے، جس نے سب کچھ اسلام پہ نثار کیا۔ غزوہ تبوک میں یہ کیا، اور پتہ ہے جب دنیا سے جا رہے تھے لوگ تو کہہ دیتے ہیں فتح کی زمین کھا گیا، ارے اس نے تو کچھ نہیں بچایا۔ دنیا سے اس حال میں جا رہے تھے کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے فرمایا بیٹی مجھے پرانی چادروں میں کفن دے دو۔ انہوں نے عرض کی ابا جی نئی چادروں میں کیوں نہ دے؟ فرمایا نئی چادریں کسی زندہ انسان کے کام آ جائیں گی، مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا۔ ارے جس نے سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا، یہاں تک کہ قبر میں بھی پرانی چادروں میں کفن پہن کر لیٹا ہے، سارے صحابہ میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، ان کی عقیدت، محبت، احترام کو دل میں جگہ دینا ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرہ سا بغض بھی اگر کسی مسلمان کے ذہن میں دل میں آ گیا نا تو سمجھے کہ اس کے ایمان کو کینسر رکھا۔ جن کو اللہ نے عرش سے اپنی رضا کی سنتوں سے نوازا ہے، ان کی تعریف، ان کی مدح، ان کی فضیلت بیان کرنا ایمان ہے۔ اور اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کی برائیاں تلاش کرنا کفار کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے، رحمان کا نہیں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کسی کو جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں، عرش کی عدالت عالیہ سے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ رب کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی۔ اب بات والے تبصرہ کریں گے اگر منفی تو اپنا منہ گندا کریں گے، صحابہ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو انشاءاللہ یہ عنوان ابھی جاری ہے. ابھی چونکہ حرمین کے سفر سے میں نیا آیا ہوں اور شدید قسم کا جو فلو لگا ہوا ہے، اس کے اثرات ہیں، صرف آیات پڑھنے میں وہ روانی نہیں ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کرم فرمائیں گے اور ابو بکر صدیق کے یہ اعزازات اور یہ خوبیاں اور ان کے یہ فضائل و مناقب انشاءاللہ مزید آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Recorder. Allah Ta'ala.